الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفروا وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سبحان اللہ، اللہ کے نورانی اور ملکوتی مخلوقات اہل ایمان و اہل تقوی و اہل توبہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھ لینا کہ کافر کا کیا حال ہوگا، منافق اور مشرک اور منکر کا کیا انجام ہوگا. ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کے راستے پر چلنے والے بنے، کافر ہو گئے، ینادون، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن اور ان سے کہا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. اس سے پہلے ایک بات سمجھ، قیامت کے دن جب کفار اور منکرین تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جہنم ان کے سامنے ہوگا اور جو کچھ ان کو دنیا میں بتایا گیا تھا وہ سب کچھ ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو انہیں اپنے اوپر بدترین غصہ آئے گا. مقت، غصہ، بہت زیادہ جوش اپنے اوپر کہ یہ کیا تباہی ہم نے اختیار کی، کیا ہوا ہمیں جو اچھے خاصے بہترین مواقع ضائع کر کے ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے جہنم خریدنے والے بن گئے. تو پکارا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. کہ اللہ رب العزت کا تم لوگوں پر غصہ اس سے بھی بڑھ کر تھا. کب؟ اذ تدعون الى الایمان فتکفرون، جب اللہ رب العزت تمہیں ایمان کی طرف بلاتے تھے. اللہ کے برگزیدہ انسان، وہ انسان کہ جن کے قدموں پر فرشتے اپنے پر بچھانا سعادت سمجھتے تھے، وہ انسان کے ان کے کہنے پر اللہ رب العزت نظم کائنات کو معطل فرما دیتا. وہ ہستیاں ایک ایک کے پاس آئے اور اللہ کی طرف پکارا، لیکن تم لوگ منکر ہو گئے. فتکفروا، وہ لوگ ایمان کی طرف پکارنے والے بن گئے اور تم لوگ نے کفر اختیار. کفر کا معنی حقیقت کا انکار. تم لوگ جانتے تھے جو رسول فرماتے رہتے ہیں وہ حق ہے اور جو تم لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہی دلیل ہے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہمارا کیا، ہم تو اپنے آپ دادا سے یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں. دنیاوی معاملات میں یہ نہیں کرتے تھے. ایک جھونپڑی میں رہنے والے کم سے کم وسائل پر باپ دادا سے چلتے والے آدمی کو ایک عالیشان محل دی جائے تو فوراً قبول کر لیتا. یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آبا و اجداد
کی طرح زندگی گزارو. لیکن چونکہ جنت کی جب بات آتی ہے تو شیطان اس پر معاملہ سخت کر دیتا ہے کہ ڈٹے رہو، آبا و اجداد کے راستے قبول کرو. ہاں جب یہ فرمایا جائے گا تو کہیں گے کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دے دی، 2 بار زندگی دے دی. یہ 2 بار ہم پر آئے. پہلی موت یہ تھی کہ ہم عالم وجود میں آنے سے پہلے نیست و نابود قسم کی چیز تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیا ہے. آپ نے زندگی دے دی، دنیا میں آئے، عمر گزار دی، نام کمایا، شہرت پائی، عزت پائی، آپ کے وسائل کو استعمال کیا. دوبارہ موت عطا فرما دی ہمیں، دوبارہ ہم مر گئے، اب دوبارہ زندہ فرما دیا ہے، اور میدان محشر ہے، اور قیامت کی وہی حقائق ہیں، وہی مراحل ہیں کہ جس کا آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. تو یا ربی فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گنہگاری کے اعتراف کرتے ہیں، ہم معترف ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہم معترف ہوئے کہ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر گئے، جو نہ کرنے کی باتیں تھی، کام تھے، وہ ہم نے کر لیے. تو اس اعتراف کی بجائے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا اس تباہی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے اوپر بدترین غصہ اور نفرت کے حد تک غصہ آ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اتنا ہی غصہ آتا تھا جب دنیا میں آپ اس کے احکام توڑتے تھے، لیکن اللہ نے مہلت دی، فرصت دی، جاؤ جاؤ جاؤ، موقع ہے، کبھی نہ کبھی کہیں ٹوکر کھا کے لوٹ آؤ یا ٹھہر جاؤ. لیکن نہیں، چلتے رہے تو جس راستے کا انجام جہنم ہے آپ لوگ اسی انجام تک پہنچ چکے ہو، اب کوئی سبیل نہیں ہے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی